انشاءاللہ ایک سوال ہے پھر میرا آپ سے، کروں نہ کو کروں نہ کروں؟ آج مسلمانوں کو عزت ہے یا ذلت ہے؟ جی آج مسلمانوں کو عزت ہے یا ذلت ہے؟ جی ہاں، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جو بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں نقاب کے مسئلے کو لے کر، وہ کیا شروع میں ان سے غلطی ہوئی، کیا ہوئی، وہ بات کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت کو گرنے نہ دے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایک گزارش کرتا ہوں، جوش میں آ کر کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس سے قوم کو نقصان ہو جائے۔ جوش میں آ کر، نوجوانوں خاص کر جو بھی میری بات سن رہے ہیں سب کے لیے، جوش میں آ کر کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے پوری قوم کو تکلیف ہو جائے۔ آپ کو میں ایک حدیث بولتا ہوں اس تعلق سے، اعظم المسلمین جرما یوم القیامہ، قیامت کے روز جرم کے اعتبار سے سب سے زیادہ مسلمانوں میں یہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے سے حرام ہو گئی۔ کیا غلطی ہے اس میں؟ اس کی ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی ایک کی وجہ سے ساری قوم کو تکلیف ہوئی۔ آپ کی کسی ایک حرکت کی وجہ سے اگر ساری امت کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ آپ علماء سے مشورہ کیجئے، اتنے بڑے مت بن جائیے کہ خود فیصلے لینے لگے۔ قوم کے رہنماؤں سے مشورہ کیجئے، علماء سے مشورے کیجئے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مشورہ کر کے کام کیجئے، اللہ اس میں خیر و برکت رکھے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ میرے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، جوش میں ہوش کھونے سے اللہ بچائے، دونوں اللہ ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، 3460 پر 2 حدیث کا نمبر ہے۔ پوری تقریر کا خلاصہ یہ ایک لائن میں اللہ کے رسول نے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم لوگ ایک گناہ کرو گے، اذا تبایعتم العین، اور وہ گناہ کیا ہے؟ سود کا کاروبار میں سودی لین دین کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بھی الفاظ ہیں اس میں، یہ ایک لفظ اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلط اللہ علیکم ذل، اللہ تعالیٰ خود تمہارے اوپر ذلت مسلط کرے گا۔ کون؟ زور سے کون؟ جی یہ اگر یہ لوگ جو آج بیٹھے ہیں نا اوپر، کوئی چائے ڈالنے والا، کوئی غنڈا، کوئی چائے ڈالنے والا ہمارے اوپر جو مسلط ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ایسے ہی ہوتے ہوتے دلی پہنچ گئے ہیں؟ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اللہ نے ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کا عذاب ہے، لا تدفعوا عذاب اللہ بایدیکم، اپنی طاقت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو۔ اللہ اکبر، اپنی طاقت سے اللہ کے عذاب کا مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ یہ جو ظالم بادشاہ ہیں اللہ نے ان کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ سبحان اللہ، کرنا کیا ہے؟ یہی میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، جی اللہ نے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کیا ہے، یہ کام کرو، اللہ یہ ذلت ہٹا دے گا، اللہ عزت دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر ایسا ہی سمجھ لو کسی کلاس میں آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا درس دے رہا ہوں، ایسے ہی سمجھ لو آپ انشاءاللہ۔ 3000، جی ہاں، سبحان اللہ، حتی ترجعوا الی دینکم، سبحان اللہ، اللہ قربان جائے شیخ البانی رحمہ اللہ پر، مرتے وقت بہت بولتے تھے یہ حدیث، بہت بولتے یہ حدیث، حتی ترجعوا الی دینکم، تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، گناہ چھوڑ دو، واپس دین پر آئے، مسلمانوں آ جاؤ، اللہ یہ ذلت ہٹا دے گا، مسلمانوں کو اللہ عزت دے دے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ توحید پر اللہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، توحید کی دعوت کو عام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اللہ اسلام پر زندگی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر اللہ موت عطا فرمائے۔